بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ محترم واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیال پختہ ہو چکا ہے کہ محرم الحرام کے اندر جو یہ سانحہ ہوا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اس وجہ سے اس محرم کو فضیلت ملی۔ اس محرم کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مہینے کی وابستگی ہے، اس حوالے سے یہ کام کرتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ بات کسی بھی حدیث کے اندر یا قرآن کی آیت کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، 10ویں پارے کی یہ آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے جس دن زمین اور آسمان کو بنایا تھا تو زمین و آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے دن اور رات کا سسٹم بنایا تھا۔ دن اور رات کے سسٹم کو اللہ رب العالمین نے پھر مہینوں کے اندر کنورٹ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے 12 مہینے جس دن زمین و آسمان بنائے تھے اس دن ہی یہ 12 مہینوں کو بنایا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ 4 مہینے حرمت والے وہ بھی اللہ نے اسی دن ہی حرمت والے بنا دیے تھے جس دن اللہ رب العالمین نے ان ماہوں کو، ان مہینوں کو بنایا تھا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی، حالانکہ یہ فضیلت و مقام و مرتبہ اللہ نے اس ماہ مقدس کو اسی دن عطا کر دیا تھا جس دن یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے تھے۔ اور اس دن 10 محرم الحرام کو، جس کو ہمیں یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ اس دن صرف یہ دنیا کے اندر جو ایک دن جس کو سیاہ دن کہا جا سکتا ہے، کہ جس دن حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس کو 10 محرم کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو بہت سارے اور حوالوں کے ذریعے بھی احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر گئے تو یہودیوں نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہودیوں سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اس 10 محرم کے دن آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہودیوں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے ہماری اس قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، فرعون سے اللہ نے نجات دی تھی، آزادی دی تھی، فرعون کو اس دن اللہ نے غرق کیا تھا۔ اس خوشی کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میرے وہ بھائی تھے، تو میں بھی خوشی ان سے زیادہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو اللہ رب العالمین نے اس دن آزادی نصیب فرمائی تھی، فتح سے ہمکنار فرمایا تھا، تو فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم اس خوشی کو منانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ ہم رکھا کریں گے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی حکم ارشاد ہوا کہ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہودیوں کے بیان ہی وہ کام نہیں کرنے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، وہ اس لیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7-9 محرم کے روزے رکھنے کا بھی اعلان کیا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اگر اسی حوالے سے اس کو سوچا جائے تو بہت سارے لوگ آج بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں 9 محرم کا ہی روزہ رکھنا ہے۔ نہیں بھائیو، حالانکہ فضیلت تو 10 محرم کے روزے کی ہے اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ہی ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیا کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا، اس کو 10 کا روزہ لازمی رکھنا چاہیے، اور 10 کے ساتھ ساتھ جیسے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 کا نہیں رکھ سکے تو 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سانحہ ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، ان سے یہ کئی سال پہلے یہ فضیلت بیان کر دی تھی۔ اور محترم بھائیوں، آج امت مسلمہ اس ایک دن کی وجہ سے بہت زیادہ افراط و تفرید کا شکار ہو گئی۔ یہ دن اسلام کی تاریخ کے اندر سیاہ دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کے اندر مسلمانوں کے بلکہ جنت کے سردار کو شہید کر دیا گیا، جن سے محبت کرنا ہر اہل ایمان کے ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی مسلمان حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم اہل بیت سے محبت اس انداز میں نہیں کریں گے کہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہم تبرہ نہیں کریں گے تو ہماری محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ محترم بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن پر ہمارے رب نے یہ کہہ کر ساری دنیا کو جواب دے دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن پر میں بھی راضی ہوں اور وہ مجھ پہ بھی راضی ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر بھی راضی نہیں ہیں اور اپنے رب پر بھی ہم راضی نہیں، اور ایسے لوگ اٹھ کر آج ان صحابہ کے بارے میں بات کریں تو یہ اسلام ان کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں اور ساتھ ساتھ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ یہ افضل بات ہے۔ اگر کوئی 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا، بھول گیا، یا اس کو کوئی مجبوری یا عذر پیش آیا، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ 10 کے ساتھ ساتھ وہ 11 کا بھی روزہ رکھ لے۔ اسی طرح مسلم کے اندر ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے جو افضل روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت اس انداز میں بھی بیان فرمائی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اللہ رب العالمین اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے بگڑے کام اللہ سنوار دے، اور ہمیں صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔